علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. جو احادیث طیبات شب برات کے متعلق وارد ہیں وہ سب ضعیف ہیں، تو حضرات گرامی عرض یہ ہے کہ صحیح احادیث طیبات بھی شب برات اور ماہ شعبان المعظم کے متعلق موجود ہے، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے اور مشہور حدیث پاک ہے، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آئے، یعنی نصف شعبان کی رات آئے، تو تم اس کی رات کو عبادت کیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ میں نے ایک رات محبوب کریم علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا، دل میں خیال آیا شاید محبوب کریم علیہ السلام کسی دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے، تو میں حضور کی تلاش میں نکلی، یہاں تک کہ میں نے محبوب کریم علیہ السلام کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں محبوب کریم علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، اور میرے قدموں کی آہٹ سن کر محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے کیا خیال کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ ناانصافی کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میرے دل میں ایک خیال گزرا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ آج کی رات کے متعلق تمہیں معلوم ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ میری امت پر مہربان ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر رب تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ان احادیث طیبات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شب برات کی ایک حقیقت بھی ہے، اور دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے اور اپنے محبوب کی امت کی بخشش فرماتا ہے، اور تیسری بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنی چاہیے، اور چوتھی بات یہ کہ محبوب کریم علیہ السلام عبادت کے طور پر عبادت کرنے کے لیے رب تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کے لیے، امت کے لیے استغفار کرنے کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ ہم اہل سنہ والجماعت اکثریت اس بات پر ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ ان احادیث طیبات سے شب برات میں عبادت کرنا، شب برات میں قبرستان جا کر دعائے مغفرت اپنے لیے کرنا یا اپنے عزیز اقارب کے لیے ایصال ثواب کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کا طلبگار بننا، یہ سب چیزیں مستحب ہے۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جو محبوب کریم علیہ السلام نے کبھی کبھار کیے ہوں اور اکثر اور بیشتر نہ کیا ہو۔ جب ہم ان احادیث طیبات سے استحباب ثابت کرتے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض بھی نہیں سمجھتے، واجب بھی نہیں سمجھتے، سنت مؤکدہ بھی نہیں سمجھتے۔ پھر جو لوگ ان اعمال میں سے کوئی عمل کریں تو اس کو منع بھی نہیں کرتے، اور اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کو زبردستی بھی نہیں کرتے کہ لازمی آپ مسجد میں تشریف لائیں، آ کر عبادت کریں، یا قبرستان لازمی جائیں، اگر نہیں جائیں گے تو آپ کو یہ گناہ ہوگا یا آپ کے لیے یہ وعید ہوگی، ایصال ثواب ضرور کریں، نہیں کریں گے تو یہ وعید ہوگی۔ تو جب سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ شب برات میں نہیں ہوتا، تو پھر اس کا انکار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟